والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ سامعین محترم، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت نو بیان کردے فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آمار امتی ما بین الستین الی السبعین، کہ میری امت دے زیادہ افراد دی عمر 60 تو 70 دے درمیان ہوندی۔ تھوڑے ہی لوگ نے جو 70 دی عمر تو تجاوز کرن گے، وگرنہ زیادہ تر لوگ میری امت دے 60 تو 70 دے درمیان دنیاوی زندگی گزار کے اپنے مالک حقیقی کول پہنچ جان گے۔ پہلیاں امتاں دے اندر قد بھی بڑے سن اور عمراں بھی بہت زیادہ سن۔ ہزاراں سال وہ عمراں پاندے، قد بھی بہت زیادہ لمبے سن۔ آپ نے فرمایا قد بھی چھوٹے ہوندے گئے اور عمراں بھی تھوڑیاں ہوندیاں گئیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلیاں امتاں تے میری امت دی مثال اس طرح ہے کہ جویں فجر تو لے کے عصر تک دا دن گزر گیا، عصر تو مغرب تک دا جیڑا ٹائم ہے، یعنی زیادہ ٹائم دنیا دی زندگی دا انہاں لوگاں نے گزار لیا ہے۔ بالکل تھوڑا ٹائم میری امت دے حصے آیا ہے عصر تو مغرب تک۔ بس انجی سمجھو کہ اینا کو وقت رہ گیا ہے تے قیامت برپا ہو جائے۔ انتہائی مختصر ترین زندگی ہے ساڑھے کول 60 تو 70 سال۔ اس زندگی اندر اپنی دنیاوی محنت تے نظر دوڑاؤ کہ 60 تو 70 سال گزارن واسطے کتنیاں سہولیات اور کتنیاں آسانیاں واسطے اساں اپنا دن رات ایک کر دیتا ہے۔ ہر وقت یہی کوشش یہی محنت کہ 60 تے 70 سال بس عیش دے گزر جان۔ بچپن تو ہی اپنی اولاد دا یہی ذہن بنایا جاندہ ہے کہ 60-70 سال زندگی آ پترا ہون تو محنت شروع کر، ہون تو ذہن بنا، ہون تو کوشش کر تاکہ تیری باقی زندگی ودیا لنگ جائے۔ پڑھ لے، کوئی جاب اچھی لگ جائے گی، مستقبل اچھا بن جائے گا۔ 60-70 سال ودیا گزارن واسطے، بہترین گزارن واسطے کولو دے بیل دی طرح اسی بالکل تیار ہاں، محنت بھی کرنے ہاں، کوشش بھی کرنے ہاں، لیکن اے دے مقابلے تے آخرت دی زندگی ہمیشہ دی زندگی ہے۔ اس آخرت دی زندگی اندر پہلا دن نے قیامت دا جو 50,000 سال لمبا دن ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، 50,000 سال لمبا دن۔ اس دن دے مقابلے دے اندر اس 60-70 سال کی بن دینے 2 تو 2.5 سیکنڈ دی زندگی بندی۔ 2 تو 2.5 سیکنڈ زندگی واسطے اسی دن رات ایک کیتا ہے۔ مکان ودیا ہوئے، دکان ودیا ہوئے، کارخانہ ودیا ہوئے، بس ہر قسم دی سہولت میسر آ جائے، گاڑی آلہ ہوئے، ہر قسم دے ٹھنڈے سائے موجود ہون، لیکن وہ 50,000 سال دن جدیاں ہول ناکیاں اس قدر زیادہ نے کہ قرآن نے کئی انداز نہ نقشہ کیتے ہیں۔ ایک نقشہ اے وے کہ فرمایا لوگاں دی حالت ہوئے گی جویں لوگاں نے نشہ کیتا ہے، حمل والیاں حمل گرا دین گیاں، ماں اپنے دودھ پیندے بچے نو پل جائے گی۔ یہ سارا کیوں ہوئے گا؟ اللہ دے عذاب دی سختی اور قیامت دی ہول ناکی نال اے ماحول بنے گا۔ فرمایا یجعل الولدان شیبا، اس دن بچے بڈھے ہو جان گے۔ جیڑا دن اتنا خطرناک ہے، کیا اسی اس دن واسطے
اے 60-70 سال دی زندگی اندر کوئی تیاری کر رہے ہیں؟ اے جڑی دنیاوی گرمی ہے نا جتھے اسی 60-70 سال گزارنے نے تے سورج ہزاراں میلاں تے وے تے اے دی گرمی تو بچن واسطے اسی کتنے اعلیٰ مکان، سایہ دار کوٹھیاں، سایہ دار جناب اپنے محلات بنان دی تگو دو اندر ہاں کہ اس سائے نو ٹھنڈا کیویں کرنا ہے، اس سائے نو حاصل کیویں کرنا ہے۔ اس دن تے غور نہیں کیتا جدو سورج ہزاراں میلاں تے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج ایک میل دے فاصلے تے ہوئے گا۔ راوی بیان کر دینے پتہ نہیں سڑکاں والا میل مراد ہے یعنی کہ 1.5 کلومیٹر تے یہاں او جیڑا سرما پان والا سرمچو ہوندا ہے انہوں بھی عربی اندر میل کیا جاندا ہے کہ شاید او سرمچو مراد ہے کہ 2-3 انچ انج سر دے ایتھے سورج ہوئے گا۔ کیا اسی اس دن دے سائے واسطے بھی کوئی محنت کیتی ہے کہ اس دن کوئی سایہ ہے اور اس سائے نو حاصل کرن دی کی تگو دوئے کی طریقہ ہے کی اعمال نے کہ اس دن سانو ٹھنڈا سایہ ملے جو 50,000 سال لمبا دن ہے۔ تو آج دے خطبہ جمعہ اندر میں ہوئی فکر دلانا چاہنا کہ اس دن دے سائے واسطے بھی محنت کرو۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہونا، ایک ہی سایہ ہونا ہے۔ صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم دے اعمال نے جس بندے اندر اے اعمال آ گئے، اے خوبیاں آ گئیاں، اللہ اس دن اپنی ذات دا سایہ عطا کرے گا جس دن اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ اور بعض بندیاں نو اللہ دے عرش دا سایہ بھی ملے گا۔ پہلے اللہ دی ذات دے سائے 7 قسم دے افراد انہاں چو پہلا خوش نصیب ذکر کرنا ہے آج دے اس خطبہ جمعہ اندر تاکہ اسی اپنے اندر وہ خوبی پیدا کریے۔ اے دنیا دی گرمی ساڑھے کولوں برداشت نہیں ہوندی تے آخرت دی گرمی دی تیاری کیتی جائے، اس دن اللہ دی ذات دا سایہ حاصل کیتا جائے۔ اور اللہ دی ذات دا سایہ مل جانا قیامت والے دن بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش بختی ہے۔ اور اللہ دی ذات دا سایہ ملنا اللہ دے دیدار دی ٹکٹ ہے۔ جنہوں اللہ دی ذات دا سایہ مل گیا وہ اللہ دے چہرے دا دیدار بھی کرے گا۔ غور کرو 60-70 سال دی زندگی اندر ہر انسان دی زندگی اندر ایک باری یہ موقع ہوندا ہے کہ انہوں منہ وکھائی دا چاہ چڑھ دے۔ جان دے ہو نا عموماً ساڑھے معاشرے اندر ایک دفعہ یہ موقع ہوندا ہے منہ وکھائی دا تے منہ وکھائی واسطے کنی محنت ہوندی ہے، ایک منہ ہی ویکھنا ہے نا، اور اس منہ واسطے کنے سال پہلے تو تیاریاں نے۔ شادی دا موقع ایک منہ دکھائی واسطے ساڑھی محنت کنی ہے تے ذرا غور کرو جدو شادی دے موقع تے وہ منہ وکھائی دا دن ہوندا ہے تے انسان نے جو محنت کیتی ہوئے او دے مطابق انہوں منہ وکھائی دا موقع مل جائے تے او انسان کنا خوش ہوندا ہے کہ اج او دن میری زندگی اندر آ گیا جدے واسطے میں ساری زندگی محنت کردا رہا تڑپدا رہا تے ایک منہ وکھائی دا دن قیامت والے دن وہ دن اللہ نے اپنا دیدار کرانا ہے۔ کیا اس منہ وکھائی واسطے بھی ایسا کدی سوچے ہے کہ اس منہ وکھائی واسطے ہی محنت کر لی جائے؟ اس منہ وکھائی واسطے تے وے اے جی منہ وکھائی دا گفٹ ہے، اے منہ وکھائی دا تحفہ ہے تے جڑا اللہ دی منہ وکھائی دا دن ہے اللہ کو کی گفٹ لے کے جا رہے ہیں، کی تحفہ لے کے جا رہے ہیں؟ اس بات تے بھی کدی غور کیتا ہے؟ جے غور کیتا ہے اور محنت کیتی ہے تو میں سلام پیش کرنا، اور اگر نہیں تو خطبات جمعہ اے ہوئی درس دین واسطے نصیحت کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھے نے تاکہ اسی اپنی زندگی اندر محنت کریے۔ بہرحال قیامت دا دن بڑا ہولناک ہے، میں او دیاں ہولناکیاں دی طرف جانا نہیں چاہتا، میں اپنے مضمون دے متعلق بات شروع کراں کہ اللہ کل قیامت والے دن بہت زیادہ گہرا سایہ اپنی ذات دا ٹھنڈا کنا خوش نصیبہ نو عطا کرے گا۔ اور یقین رکھنا سایہ بہت بڑی نعمت ہے، دنیاوی اعتبار نال بھی اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے وَلَلظِّلُّ وَلَلْحَرُورُ،
ਧੁੱਪ ਤੇ ਸਾਇਆ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸਾਏ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨਿਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅੰਦਰ ਜन्नत ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਮਤ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ کہ جنت دیاں نعمتاں جو ایک بڑی نعمت ہے وَذِلِّ مَمْدُود، جنت اندر لمبے تے گھنے سائے ہونگے۔ یہ سایہ بہت بڑی نعمت ہے تے جنہوں حشر والے دن قیامت والے دن ملے او دے کیا ہی کہنے نے قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جیڑے بندے اللہ تے ایمان لے ہوندے نے تے نیک اعمال کردے نے، سندخلہم جنات تجری، اللہ فرماندے نے میں کل قیامت والے دن ایسے باغات اندر داخل کرانگا، ایسیاں جنتاں دا مالک بناواں گا جنہاں دے تھلیوں نہراں چل دیاں نے، خالدین فیہا ابدا، اس جنت اندر لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس جنت اندر پاکیزہ بیویاں ہونگیاں، وندخلہم ظلا ظلیلا، فرمایا اے ایسے خوش نصیب نے انہوں قیامت والے دن بھی اور اللہ دی جنت اندر اللہ گنے سایاں دے اندر داخل کر دے وے گا۔ کیڑے اعمال نے جنہ دی بدولت اللہ قیامت والے دن اپنی ذات دا سایہ نصیب کرے گا۔ فرمایا 7 قسم دے بندے نے جنہ نو اے شرف ملے گا، جڑے خوش نصیب نے انہاں اندر پہلا بندہ برسر فرشتے، امام عادل، عدل کرن والا امام، عدل کرن والا ذمہ دار، عدل کرن والا حکمران، عدل کرن والا لیڈر، عدل کرن والا چیف آف دی آرمی سٹاف، عدل کرن والا چیف جسٹس قاضی القضات، عدل کرن والا خامد، عدل کرن والا باپ، عدل کرن والا بیٹا، عدل کرن والی ماں، عدل کرن والی بیوی۔ اے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر علیہ السلام نے ایک لفظ بولے ہے، پر اس لفظ اندر میرے پیغمبر نے پورا دین بیان کر دیتا ہے۔ ہر بندہ تسی تے میں اس فضیلت نو حاصل کر سکنے ہیں۔ اسی اپنے اپنے دائرے اندر پابنداں عدل والی زندگی گزاری ہے۔ ہر بندہ جو ذمہ دار اور نگران ہے وہ اس فضیلت نو حاصل کر سکتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے خود وضاحت فرمائی، روایت صحیح البخاری اندر ہے، آپ فرماندے نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیت، ہر بندہ ذمہ دار ہے تے ہر بندے نو او دی ذمہ داری دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ دے مال تے اپنے باپ دے معاملات دے اندر ذمہ دار ہے، بیٹے نو اپنے ماں باپ دے بارے سوال کیتا جائے گا، اپنے ماں باپ دے حق ادا کیتے نہیں کہ نہیں کیتے۔ عدل دا کی معنی ہے کہ ہر حق والے نو حق دینا، اے دا معنی ہے عدل و انصاف۔ معنی ہے کہ زندگی اندر ہر حق والے نو دا حق دیتا جائے، اور نبی علیہ السلام نے ہوئی بیان کیتا ہے بیٹا بھی ذمہ دار ہے اپنے ماں باپ دے بارے، بیٹی بھی ذمہ دار ہے اپنے ماں باپ دے بارے، خاوند ذمہ دار ہے اپنی بیوی تے اپنے بچیاں دے بارے، بیوی ذمہ دار ہے اپنے خاوند دے مالی معاملات تے اپنے خاوند دے کاروبار تے خاوند دے دیگر رشتہ داراں
دے بارے فرمایا ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندہ نگران ہے، ہر بندہ مقرر ہے، حکمران جیڑا ہے وہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا دے بارے، جج تے قاضی القضات ذمہ دار ہے اپنی رعایا دے بارے، کارخانے دا مالک تے فیکٹری دا مالک ذمہ دار ہے اپنے ماتحت کام کرن والیاں دے بارے، انہاں اندر عدل کرے، مساجد و مدارس دی انتظامیہ ذمہ دار ہے ہر ایک نو پورا حق دے وے، امام دا بھی حق ادا کرے، خادم دا بھی حق ادا کرے، خطیب دا بھی حق ادا کرے، مقتدیاں دا بھی حق ادا کرے، تسی بھی سارے ذمہ دار ہو، اپنی انتظامیہ دا حق ادا کرو، اپنے امام خطیب دا حق ادا کرو، اسی ہر ایک ذمہ دارا پورا دین اے دے اندر کہ ہر حق والے نو حق دیو، اے دے نال اللہ دنیا میں جنت بنا دے گا تے قیامت والے دن اپنی ذات دا اللہ سایہ عطا کر دے گا۔ دنیا میں جنت، آج لڑائی کی ہے، لڑائی اے یہ لو جی میں ایڈا حسن سلوک کرنا، منو جواب چینے کی کیتا ہے، میں اینی اعلیٰ زندگی، میں دے بارے اینا اچھا سوچنا، جدو ہر بندہ ہر ایک دا حق ادا کرے گا تے لڑائیاں ہونگیاں نہیں، گھر اندر بھی سکون، گھر بھی جنت دا نقشہ، کارخانے اندر بھی سکون، دکانداری اندر بھی سکون، ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرے تے اتنا عظیم عمل ایک اللہ دی ذات دا سایہ ملے گا۔ پھر صرف اللہ دی ذات دا سایہ نہیں بلکہ ایسا خوش نصیب ہے کیونکہ محنت بڑی ہے، کوشش بڑی ہے تے اللہ نے اجر بھی وڈا ہی سنایا ہے، اللہ نے خوشخبری بھی اتنی بڑی سنائی، اللہ دی ذات دا سایہ بھی ملے گا تے سایہ کیسے پروٹوکول نہ ملے گا۔ روایت صحیح مسلم اندر ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے ان المقسطین عند اللہ یوم القیامت علی منابر من نور، کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑے دنیا تے عدل کرنے والے نے، جڑے دنیا تے ہر ایک دا حق ادا کرنے والے نے، الذین یعدلون فی حکمہم و اہلیہم و ما ولو، جڑے اپنے فیصلے اندر بھی عدل کر دینے، اپنے گھر والیاں دے اندر بھی عدل کر دینے، و ما ولو تے جدی جدی ذمہ داری مل دیئے او عدل کر دینے، اونا دا حق ادا کر دینے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں نور دے ممبراں تے براجمان کر دے گا۔ اللہ دی ذات دا سایہ تے نور دے ممبر انہاں اتے براجمان ہونگے، کیا خوش نصیبی ہے عدل دی۔ قرآن نے اسے واسطے انداز بدل بدل کے ساڑھی تربیت کی تھی، فرمایا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، لوگو عدل دی زندگی گزارو، اے تقوی والی زندگی ہے۔ کتے اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والے انال بڑا پیار کر دینے، اللہ عدل کرنے والے انال بڑی محبت کر دینے، لہٰذا اے پہلا خوش نصیب ہے جیڑا بندہ اپنی ذمہ داری ادا کردا ہے۔ جیڑی ذمہ داری ہے، پہلا معنی ذمہ داری اندر عادل کیڑا بندہ ہے، جیڑا اپنے رب دے حق ادا کردا ہے، کیونکہ میں معنی دسیا نا کہ عدل دا معنی ہر ایک نو حق دے وے، تے مخلوق ہون دے اعتبار نال ساڈے تے سب تو بڑا حق ساڈے رب دا ہے۔ رب دا حق کی ہے، عادل و بندہ اللہ دی ذات دا سایہ انہوں ملے گا، جدا عقیدہ بھی اللہ دے بارے کتاب و سنت دے مطابق ہے، جدے عقیدے اندر توحید ہے او بھی عادل ہے، تے توحید دے نال نال اللہ دی عبادت بھی کردہ ہے، اللہ دی بندگی بھی بجا لے آندہ ہے۔ بندہ بندگی کرے تے بندہ اے، بنا بندگی نجس تے گندہ اے، تیرے در تے سگ تھی مندہ اے، گل سگ اس نو سمجھا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، پتہ اے لگا عادل ہووے جڑا اپنے رب دے حق ادا کردہ ہے، عبادات بھی کردہ ہے تے عقیدہ توحید بھی رکھ دے۔ اگر اے بندہ عبادت نہیں کردہ، عقیدہ جڈا مرضی سونا ہے،
لوگاں دے سارے حق بھی ادا کر لوے تے عادل نہیں، عادل اوہی ہے جڑا سب تو پہلا اپنے رب دے حق ادا کردہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوری زندگی اندر کیسی عدل و انصاف والی ذمہ داری نو ادا کر کے وخایا ہے۔ آپ نے اللہ دے ایسے حق ادا کیتے نے، اللہ دی توحید دی خاطر ماراں بھی کھا دیاں، اللہ دی توحید دی خاطر اپنے علاقے تو ہجرت بھی کی تھی، اللہ دی توحید دی خاطر طرح طرح دے تانے تے مینے بھی برداشت کیتے، پھر اللہ دی عبادت اندر آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ صرف ایک مثال دے کے اپنی بات نو اگے بڑھانا چاہنا، میرے پیغمبر دن دے وقت اللہ دی توحید دی دعوت دین دے تے نال اللہ دی عبادت کر دے، نماز پڑھ دے، زکاة ادا کر دے، حج اور عمرے کر دے، حتیٰ کہ رات دیاں تنہائیاں اندر اپنا آرام قربان کر کے بھی اپنا اے حق اپنے اللہ نو دے دین دے، اینا قیام کر دے کہ آپ دے قدم مبارک اندر ورم پیدا ہو جاندہ۔ لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے، جڑے کنڈے سٹن راوچ اونا دیاں گٹھریاں چاوے، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے۔ انج رب دے حق ادا کرنا ہے اگر چاندے ہو قیامت والے دن اللہ اپنی ذات دا سایہ نصیب کر دے وے، پھر اللہ دے حق تو بعد اللہ دے نبی دا حق بڑا ہے، جنہ دا کلمہ پڑھے ہے اونا دا حق بڑا ہے، اونا دا حق کیے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے پیغمبر دی پیروی کرنی ہے، آپ نو کامل ترین نمونہ سمجھ کے آپ جیسی شکل بناؤ، آپ جیسا لباس پاؤ، آپ جیسی حجامت بناؤ، آپ جیسے دن گزارو، آپ جیسیاں راتاں گزارو جویں میرے پیغمبر نے پوری زندگی گزاری ہے۔ ازدواجی معاملات آپ نے، حکومت دے معاملات، دیگر ہر معاملے اندر آپ نے نمونہ بن کے وخایا۔ عادل وہ بندہ ہے جدی زندگی اندر میرے پیغمبر دی سنت دی خوشبو ہے، سنت دی خوشبو، سنت دی پیروی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا حق کے ساڑھے اوپر کہ اسی آپ دی پیروی دے مطابق ساری زندگی گزاری ہے۔ پھر عدل کرنے والا بندہ کر دی چار دیواری تو لے کے عالمی سطح تک حکمران وقت جیڑا وزیر اعظم جیڑا صدر جیڑا وہ بھی عدل والی زندگی گزارے، وہ دی عدل والی زندگی کی ہے، اپنی رعایا دے پورے حق ادا کرے، اپنی رعایا نو ہر طرح دی سہولت مہیا کرے، اپنی رعایا اندر عدل و انصاف دا قانون نافذ کرے، ہر محکمے اندر اپنی رعایا نو جڑا امر بالمعروف تے نہی عن المنکر تے گامزن کرے۔ اے حکمران دا کام میں، حکمران دی ذمہ داری او دا عدل اے کہ ہر لحاظ نال پوری نگرانی کر کے کسے نو خرد برد والے معاملات نہ کرن دے وے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کیسے امام العادلین سن، آپ نے کیسا عدل کر کے وخایا ہے، کیسا نمونہ بن کے وخایا ہے۔ بحیثیت حکمران دیکھو میرے پیغمبر نے رعایا دا کیسا خیال کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے کیسیاں ذمہ داریاں ادا کی دیاں نے۔ روایت بخاری اندر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک رات دشمن دی طرفوں خوفناک آواز سن دینے، پورے مدینے اندر گھبراہٹ تاری ہو جاندی ہے۔ نبی پاک دے صحابہ بیان کر دینے، اسی اس آواز دی تحقیق واسطے حالی تیاریاں اندر مصروف ساں، اپنے اپنے کروں تیاریاں کر کے جدو اسی باہر نکلے ہاں کہ اس خوفناک آواز دی تحقیق کی دی جائے، اگر کوئی دشمن نے حملہ کر دیتا ہے تے او دا مقابلہ کیتا جائے۔ صحابہ بیان کر دینے، اسی کی ویکھے ہے کہ جدو اسی اپنے کروں باہر نکلے
ہاں تے سامنے ایک گھڑ سوار آ رہے نے تے نال آواز لگا رہے نے لم تراؤ لم تراؤ میرے صحابہ گھبران دی ضرورت نہیں میں تواڈا آقا تے تواڈا حکمران کلا ہی اس آواز دی خبر لے آیا وا کوئی توانو پریشانی دی ضرورت نہیں حکمرانہ دا کام میں وے عدل دی زندگی ہے وے اپنی رعایا نو امن دیتا جائے اپنی رعایا نو سہولت دیتی جائے خود اس ذمہ داری نو ادا کیتا جائے نبی پاک علیہ السلام اولین صف اندر کھڑے ہو کے حکمرانی دی ایسی زندگی تے ایسی ذمہ داری عدل والی ادا کر کے دکھائی پھر کیسی ذمہ داری یہ حکمرانہ دا کام کیے روایت بخاری اندر ہے میرے پیغمبر اعلان کر دینے من تارکا مالن فالی ورثتی ومن تارکا کلن فائلینا اے میرے صحابہ اے میری رعایا اللہ نے منو حکمران بھی بنایا ہے اللہ نے منو ریاست دا بادشاہ بھی بنایا ہے اللہ نے منو ریاست دا بڑا عہدہ بھی عطا کیتا ہے لہذا میری ذمہ داری ہے میرا اعلان سن لو جیڑا تواڈے وچوں دنیا دا مال چھوڑ کے چلا جائے او دا مال او دے وارثاں واسطے وے تے جیڑا کوئی اس انداز نہ دنیا تو چلا جائے او دی بیوہ پیچھے باقی ہے انہوں سنبھالن والا کوئی نہیں او دے یتیم بچے پیچھے باقی نے انہاں دی کفالت کرن والا کوئی نہیں تے میری رعایا دے لوگوں پریشان نہ ہوو اس بیوہ تے اس یتیم بچیاں دی کفالت میں محمد کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم اے وے حکمرانی اے وے امامن عادلن اگر اللہ دی ذات دا سایہ چاندے ہو پھر اس ذمہ داری تے اپنی حکومت کیتی جائے اس ذمہ داری تے اپنے عہدے تے منصب نو سنبھال کے اپنی پوری رعایا نو سہولت دیتی جائے ایتھے اوم رعایا نو سہولت کی دینی ہے جیڑا رعایا دا اپنا ذاتی مال ہے او دیتے بھی نظر حکمرانہ دی ہوئی ہے کسے طریقے نال غریب بھی ختم ہو جائے ایدہ مال بھی مک جائے میرے پیغمبر علیہ السلام نے عدل کر کے وقایا ہے تے کی سمجھ دیو آج ظلم کر لوانگے حکومت اقتدار تے کل اللہ دی عدالت لگنی ہے آج عدل نہ کیتا تے قرآن نے فیصلہ کر دیتا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت دے دن پھر میں عدل کرن واسطے ترازو قائم کر دیتا ہے پھر سارے حساب سدھے ہو جانے نے تو بہرحال میں دس سے رہے ہیں کہ گھر دی چار دیواری تو لے کے عالمی سطح تک ہر بندہ ذمہ دار ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہر موقع تے ہر حیثیت دے نال عدل والی زندگی گزار کے وقائی کیسا عدل کر کے وقایا بطور حکمران اٹھاؤ صحیح البخاری میرے پیغمبر علیہ السلام نے ابن لطبیہ نو بنو سلیم دی زکاة کٹھی کرن واسطے عامل بنا کے پیجے ہے ابن لطبیہ جان دینے جا کے زکاة کٹھی کر دینے ان حدیث پاک دے الفاظ سنے آجے سمجھ آئے کیسا عدل کرن والا حکمران ہندہ ہے کیا ذمہ داری ہندی ہے وَجَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وحاسبہ جب ابن لطبیہ زکاة کٹھی کر کے آیا ہے میرے پیغمبر نے سامنے بٹھایا ہے بحثیت حکمران وحاسبہ میرے پیغمبر نے اپنے سرکاری عہدے تا پورا حساب لے آئے اے وے حکمرانہ دی ذمہ داری عہدے دے دینے ایم پی اے وے ایم این اے وے اے جرنل سیکٹری اے گورنر اے فلائے تے کسے دا حساب ہی کوئی نہیں پیسہ آئے عوام دی سہولت واسطے گلیاں سڑکاں اور دیگر سہولیات تعلیمی ادارے اور دیگر جتنے معاملات نے سارے پیسے خرد برد کر جاؤ حساب لین والا ہی کوئی نہیں امام عادل اللہ دی عدالت اندر پھر پورا کڑا حساب ہونا ہے دے تو پہلا اگر بچنا چاہتے ہو اس دنیا دی زندگی اندر اپنے سارے سرکاری افسران دا محاسبہ کرو کیوں غریب دا مال سرکاری افسر کھا جائے
نبی علیہ السلام نے پورا محاسبہ کیتا ہے، فرمایا لیا ابن لطبیہ حساب کر جیڑی زکاة کٹھی کرن گے سو کتنی زکاة بنی. ہن اگے سننا، ابن لطبیہ نے پوری امانت و دیانت دے نال جڑی زکاة کٹھی ہوئی سی کہن لگے اللہ دے نبی جی ہاذا لکم، اے سارا مال تو اڈا زکاة دا اکٹھا ہویا ہے تے اے جڑا الگ مال ہے اے لوگاں نے منو ہدیہ دیتا ہے، منو گفٹ دیتا ہے، اے مال زکاة دا ہے، اے پورا حساب ہے، فلان دی انی زکاة باندی اینی زکاة، فلان دی انی زکاة باندی اے زکاة تو اڈے کو، اے زکاة دا پورا مال تو اڈے کو، اے منو عہدہ ملے ہے، اے منو گفٹ ملے ہے، اے منو تحفہ ملے ہے. نبی علیہ السلام نو غصہ چڑھ گیا، بحثیت حکمران سرکاری افسر نو ایک ذمہ داری تے پیجے ہے. آپ فرماندے نے فَحَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ، تو اپنے ماں باپ دے گھر کیوں نہیں بیٹھا، تینوں تھے تحفے پہنچ دے. اپنے ماں باپ دے گھر بیٹھ جدے نہ تیرا تعلق واسطہ رشتہ ہوئے گا، اگر او دا تحفہ آیا ہے تو ٹھیک ہے تیرا تحفہ ہے، اے تے تینوں تحفہ گفٹ ملے ہے حکومت دی وجہ تو. انہاں تحفے تاں دیتے نے کہ نبی علیہ السلام دا بھیجیا ہویا قاصد آیا ہے، آپ دا بھیجیا ہویا عامل آیا ہے. اس سرکاری عہدے دی وجہ تو ملن والے گفٹ اے تیرا کوئی حق نہیں، انہوں پورا بیت المال اندر جمع کر، ایک چیز بھی تیری نہیں، سارا توشہ خانہ بیت المال دا حصہ ہے، عوام تے رعایا دا حق ہے. کسے ملک دا کوئی وزیر، کوئی صدر، کوئی افسر کسے دورے تے جائے اور انہوں جو تحفہ ملے وہ سارا عوام الناس دا حق ہے. پورے دی پوری قیمت عوام الناس دیاں ضروریات تے لگائی جائے، نہ کوئی ادھی قیمت تے لے سکتا ہے، نہ پونی قیمت تے لے سکتا ہے، نہ کوئی تھوڑی قیمت تے لے سکتا ہے. اے پورا عوام دا حق ہے. فرمایا ہے سارے گفٹ جڑے نے بیت المال اندر جمع ہونگے. پھر میرے پیغمبر علیہ السلام کیسے عدل والے حکمران، حدیث تے الفاظ سننا. ثم قام، میرے پیغمبر کھڑے ہوئے، فخاطب الناس، میرے پیغمبر نے لوگاں نو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا. فحمد اللہ واثنا علیہ، آپ نے اللہ دی حمد کی تھی، اللہ دی ثنا کی تھی. خطبہ مسنونہ دے کلمات پڑھن تو بعد آپ فرماندے نے اما بعد، لوگو حمد و ثنا تو بعد میری گل کن کھول کے سن لیا جے. میں تواڈے چوں کسے نو عامل بنا کے بھیجنا، جدو جواب اندر واپس آندا ہے تے آ کے مینوں حساب دیندا ہے. لو جی اے تہاڈا مال ہے تے اے میرا گفٹ ہے، تسی اپنے ماں باپ دے گھر کیوں نہیں بہ جاندے، تانوں اوتھے تہاڈے تحفے ملن. اگر تسی اپنی بات اندر سچے ہو. نبی پاک علیہ السلام انی گل کر کے تے آپ نے کیسی تنبیہ کیتی ہے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ، میں عدل کرن والا حکمران ہاں، میں تانوں ساریاں گلاں کان کھول کے دس دینا چاہنا، ہر چیز دی وضاحت کر دینا چاہنا. یاد رکھے جے جیڑی سرکاری تنخواہ ملے او تے لے سکدے ہو، تواڈے واسطے حلال ہے. لیکن اے جننے سرکاری کماں تے تانوں تحفے ملدے نے، گفٹ ملدے نے، اے سارا پوری قوم دا مال تے پوری قوم دا سرمایہ ہے. اگر کسی نے اے دے اندر خورد برد کیتی، اے تحفیاں نو اپنے جناب قبضے اندر کرن دی کوشش کیتی، تے یاد رکھنا اے ایسی حقیقت ہے. میں ایتھے انج تانوں بیان کر کے دس رہا، میں ویکھ رہا ایسے بندیاں نو جنہ انہاں معاملات اندر خورد برد کیتی ہے. کسی نے اونٹ خورد برد کیتا ہے تے قیامت دا دن ہوئے گا، اونٹ اپنے سر تے اٹھا کے لے آئے گا تے اونٹ آوازاں کردہ ہوئے گا. کسی نے ایس مال اندر ایس انداز نہ تووے اپنے قبضے اندر کر لے تے کوئی گائے لئی تے گائے سر تے اٹھائے گا، کوئی بکری کسی نے لئی بکری سر تے اٹھائے گا.
فرمایا ہر ایک چیز اٹھا کے قیامت والے دن لے آئے گا اور یہ دی غداری اور خیانت پوری قوم دے سامنے پوری دنیا دے سامنے ظاہر کیتی جائے گی، اور قرآن بھی اس بات دی تائید کر رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جن نے اس انداز نہ خیانت کی تھی قیامت والے دن وہ خیانت اپنے سر تے چوک کے لے آئے گا۔ اتنے پرواہی کوئی نہیں، تو بہرحال اللہ دی ذات دا سایہ ملے گا، ایسا حکمران جو اپنی رعایت اپنی عوام نو سہولیات میسر کر دے۔ وزیر اعظم حکمران صدر تو بعد ایک بڑا عہدہ بحیثیت جرنیل ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بحیثیت جرنیل، بحیثیت لیڈر، بحیثیت چیف آف دی آرمی سٹاف، بحیثیت دفاع، آپ نے کیسے مجاہد اور کیسے جرنل بن کے دکھایا ہے، پورا عدل قائم کیتا ہے۔ کس طرح میرے پیغمبر نے اپنی زندگی اندر لوگاں نو سمجھایا ہے، آپ نے تربیت کر دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام بحیثیت جرنیل آپ مال غنیمت بھی صحیح طرح تقسیم کر دے، کسی دا کوئی حق نہ مار دے، حتیٰ کہ آپ نے کیسیاں وضاحتاں فرمائیاں، روایت بخاری اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نو کسی بندے نے ایک غلام بطور تحفہ پیش کیتا ہے، ایک غلام دا نام مدم ہے۔ اے مدم ایک دفعہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی سواری تو کجاوا اتار رہے ہے، اچانک نامعلوم جگہ تو تیر آیا ہے، مدم دے کن پٹی تے لگا ہے، مدم اس تیر دے نال وفات پا جاندہ ہے۔ نبی پاک دے یار آندے نے ہنی اللہ بشہادہ، او مدم تینو شہادت مبارک ہوئے، نامعلوم جگہ تو تیر آیا ہے، تیر وجہ تے او دے نال شہید ہو گئے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کان مبارک اندر صحابہ دا یہ جملہ پہ آپ فرماندے نے میرے صحابہ رک جاؤ، کنوں شہادت دیاں بشارتاں سنا رہے ہو، تسی آندے ہو شہید ہو گئے ہے، شہادت دی مبارک ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ آپ فرماندے نے نہیں اے ایسا بدبخت ہے، مال غنیمت جدوں خیبر اندر ملیا تے خیبر دے مال غنیمت دی تقسیم تو پہلا انہیں مال غنیمت جو ایک چادر چوری کر لئی سی، او جڑی چوری کی تھی چادر لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، اے دیتے جہنم دی آگ بن کے برسن لگ گئی ہے۔ مال غنیمت دے والے نال آپ نے ایسی خبر سنائی، جدو ایک خبر سنی نا تے ایک بندہ ایک تسمہ بوڑدا یا دو تسمے لے آیا کہ ایڈا ساس معاملہ ہے، تے نبی پاک فرماندے نے اگر اے تسمہ نہ لے کے ہوندہ اے تسمہ بھی جڑا آگ دا بن کے او دے تے برسنا شروع ہو جاندہ۔ ایک تسمے دی خرد برد دی مال غنیمت اندر اجازت نہیں۔ آپ نے بحیثیت جرنیل کیسی ذمہ داری عدل والی ادا کی تھی، مال غنیمت دے حوالے نال بھی پوری ذمہ داری جدا جنہ حق بنے ہیں آپ نے پورا حق دیتا ہے۔ اور ایدے تو علاوہ پھر ذمہ داری ہے جرنیل دی، بحیثیت جرنیل پوری قوم دے اگے اول صف اندر کھڑا ہو کے لڑائی کرے۔ کوئی غزوہ ایسا نہیں جس غزوے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام پہلی صف اندر نہ ہو۔ آپ پہلی صف اندر سب لوگاں نالوں بڑھ کے بہادر، اور آپ نے اول درجے تے امام عادل والی اعلیٰ زندگی گزار کے دکھایا ہے۔ پھر جرنیل تو بعد تیسرا بڑا عہدہ قاضی القضات، چیف جسٹس دے، قاضی دے، جج دے۔ نبی علیہ السلام نے بحیثیت جج بھی عدل کر کے دکھایا ہے۔ کیسے فیصلے آئے؟ فیصلہ پاویں اپنے پیارے دا آیا ہے، پاویں اپنے دشمن دا آیا ہے، فیصلہ عدل دی بنیاد تے اٹھاؤ صحیح البخاری۔ بنو مخزوم قبیلے دی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لئی، لوگاں سمجھے اے بڑا اونچا خاندان دے بڑا اونچا قبیلہ ہے، ہاتھ کٹیا جائے گا تے نک نہیں روے گی، کوئی سفارشی لبو، اس حد اندر کوئی اس قانون اندر کوئی معاملہ جڑا ہلکا پھلکا کر دیتا جائے، قانون اندر ترمیم کر دیتی جائے۔ لوگاں کیا کوئی پیارا لبو جڑا پیارا محبت اندر آ کے سفارش کرے، تے محبت اندر سارے معاملات کیتے جاندے نے۔ کئی محبت تو مجبور ہو کے عدل نو چھوڑ دیندے نے، پر میرے پیغمبر نے کیسا نمونہ پیش کیتا ہے۔ آپ دے
سامنے حضرت اسامہ بن زید بڑا پیار سی انہاں نو سفارشی بنا کے پیش کیتا گیا تے جدوں معاملہ عدل دا آیا امام عادل دا آیا حدیث پاک دے لفظ نے فتلوّنا وجہ رسول اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ متغیر ہو جاندہ ہے آپ دے چہرے تے غصے دے اثار آ جاندے نے تے آپ فرماندے نے اتشفعوا فی حد من حدود اللہ اے اسامہ کہ اللہ دے قانون اندر تسی سفارشاں کر رہے ہو کہ میں اللہ دے قانون عدل اندر ظلم کراں اے میرے صحابہ اکٹھے کیتے صحابہ جمع کیتا پھر آپ نے خطاب فرمایا تواڈے تو پہلیاں امتاں دی بربادی دا سبب بیزی جدو کوئی مال والا جدو کوئی پیسے والا جدو کوئی عہدے والا جدو کوئی طاقت والا جرم کردہ انہوں چھڑ دیں دے تے جدو کوئی غریب جرم کردہ اقامو علیہ الحد او دے تے حد لاگو کر دیں دے فرمایا تواڈے تو پہلیاں قوماں دی بربادی دا سبب بھی اے آج میرے ملک اندر بھی ہے جنی مہنگائی دا عذاب ہے دیگر عذاب او دا اے سبب ہے ہر قانون غریب واسطے ہر قانون ماڑے واسطے تگڑے جڑے نے وہ سر کٹ کے جناب ہر چیز وکھا کے جاندے نے کیا ویکھو اسی قانون دی مخالفت کر رہے ہیں پر ماڑا بندہ ہی قانون اندر پیس رہا ہے فرمایا تواڈے تو پہلیاں قوماں دی بربادی دا بھی اے سبب ہے اے میرے صحابہ سن لو اے تے بنو مخزوم قبیلے دی عورت ہے وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ محمدین سارقت لقطع محمد یدہا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دیاں میں اودا بھی ہاتھ کٹن لگیاں دریگ نہ کردہ اے بحثیت جج آپ نے کیسا فیصلہ کیتا ہے اٹھاؤ میرے پیغمبر دے فیصلے روایت بخاری اندر ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو دی زمین دے پانی پہلان دا چگڑا میرے پیغمبر دی عدالت اندر آ جاندہ ہے تے آپ فرماندے نے زبیر تیری زمین پہلے دینی تے دنیاوی لحاظ نال حق اے اپنی پہلی نو پہلا پانی پہلا چل تیرا اے ہمسایا تیرے نہ لڑائی کر رہے ہیں میں عدل نالوں اتے فضل دا تینوں درس دے رہے ہیں اپنا کچھ حق چھوڑ دے ایک واری پانی لگا لے تے او جڑیاں درختاں دے نال تے پودیاں دے نال ماریاں کناریاں بنیاں ہوندیاں نے 3-4 انچی دا جڑا او گڑا بنیا ہوندا ہے او دے اندر پانی کھڑا نہ کر تے اپنے اس ہمسائے واسطے چھوڑ دے میرے پیغمبر نے فضل دا درس دیتا ہے تے او منافق سی او کہنے لگا اچھا انکان ابن امتی کا تواڈی پھپھو دا بیٹا ہے تاں اے فیصلہ کیتا جے میرے پیغمبر فرماندے نے اچھا تو مینوں اے سمجھے میں طرفداری تے رشتہ داری دی وجہ تو فیصلہ غلط کیتا ہے میں تے فضل دا درس دیتا سی لیکن تو اس قابل ہے کہ تیرے نہ پورا عدل کیتا جائے فرمایا اس کی یا زبیر اس کی یا زبیر اس کی یا زبیر زبیر پورا پانی پہلا تے او جڑے چھوٹے چھوٹے گھڑے نے پودیاں دے درمیان دے ارد گرد تے اینا درختان دے ارد گرد اونا نوی پورا پھر لے پورا پھر کے اپنا پورا حق ادا کر کے پانی بچے تے پھرے دے واسطے چھڑنا ہے پھر آپ نے پورے عدل دے مطابق فیصلہ کر کے وکھایا ہے حضرت زبیر فرماندے نے قرآن دی اے آیت اسے بارے نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلموا تسلیما کہ انہی دیر تک کوئی مومن نہیں جب تک آپ نو ہر معاملے اندر فیصل تسلیم نہ کر لوے تو میرے پیغمبر نے بحثیت جج بھی عدل کر کے وکھایا ہے انہاں 3 بڑے عہدیاں تو آ جاؤ نیچے اپنے گھر دی 4 دیواری اندر اللہ نے خامد بنایا تیری ذمہ داری ہے پوری ذمہ
داری ادا کرے، اپنی بیوی دے حق ادا کرے، اپنے بچیاں دے حق ادا کرے، انہاں دی پوری تربیت کرے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، ذمہ داری اے وے اپنے آپ نو تے اپنے گھر والیاں نو جہنم دی اگ تو بچایا جائے، اے فکر دے کے جائے، اے سمداد نہ گھر اندر زندگی گزارے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنیاں بیویاں دے بارے کیسا عدل کر کے وکھایا ہے۔ آپ دیاں 9 بیویاں بیک وقت موجود سن، ویسے تے 11 بیویاں سن پر ایک وقت اندر 9 بیویاں سن۔ اللہ نے میرے پیغمبر نو اختیار دے دیتا سی، اللہ دے نبی جی تواڈا خاص ہے 4 نالوں ود شادیاں کرو، میں رب والوں اجازت ہے تے اگلی اجازت ہے وے ہر بندہ جڑا ہے او اس قانون دا پابند ہے، 4 شادیاں کرے تے رہائش بھی ایک جیسی، خرچہ بھی ایک جیسا، واری بھی ایک جیسی، ٹائم بھی ایک جیسا، پابند ہے او دا عدل ہے وے کہ اے ساری چیزاں اندر برابری کرے۔ پر اللہ دے نبی جی میں رب نے تواڈے تے نبوت دیاں ذمہ داریاں تے بوجھ بڑا وڈا پایا ہے، لہذا تانوں اس ذمہ داری تو میں رب نے رخصت عطا کر دیتی ہے۔ جنوں چاہو جنہ وقت دیو تواڈیاں مرضیاں، جنوں چاہو جویں دی رعایت دیو تواڈیاں مرضیاں، پر میرے پیغمبر دا عدل ویکھ لو، قرآن اندر اللہ نے رخصت دیتی، ترجی من تشاء منہن، اللہ دے نبی جی جنوں چاہو تسی باڑی دیو، جنوں چاہو وقت نہ دیو، تانوں اجازتاں نے، پر اے دے باوجود میرے پیغمبر دا عدل کیسا ہے؟ آپ نے ہر بیوی نو علیحدہ مکان لے کے دیتا ہے، آپ نے ہر بیوی دی واری مقرر کیتی ہے، کسے بیوی دی باری میرے پیغمبر نے دوسری بیوی نو نہیں دیتی، حتیٰ کہ اس عدل نو گزار دیاں کیسی فکر ہے زندگی دے آخری لمحات نے، تے میرے پیغمبر بیماری دی شدت دی وجہ تو ہر بیوی دی باری ادا کرنے واسطے جایا نہیں جاندا، تے آپ آندے نے اینا آنا غدن، کل میں کتھے ہوواں گا، کل میں کتھے ہوواں گا۔ بیویاں سمجھیا نبی پاک اجازت چاہ رہے نے، حالانکہ رب نے اجازت دے دیتی ہے، پر آپ دا عدل ایسا ہے جیدہ حق بندا ہے وہ اپنا حق اپنے منہوں چھڑ دے وے، تے اے ہی کمال زندگی ہے۔ نبی پاک دیاں بیویاں فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی تسی جس گھر رہنا چاہندے ہو اسی خوشی نال تانوں اجازت دے دیندیاں وا۔ ایسا عدل کر کے وکھایا بیویاں دے والے نال، بیوی بھی ذمہ دار ہے۔ نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نے کیسا نبی علیہ السلام دا حق ادا کیتا ہے، نہ آپ نو مال لو پریشان کیتا ہے، نہ دنیاوی کوٹھیاں تے بنگلیاں لو پریشان کیتا ہے، نہ نبی علیہ السلام نو اے پریشانی کیتی ہے لو ساڈا بھی تے حق ہے نا تسی دعوت دے میدان تے نکل جاندے ہو باقی ذمہ داریاں ادا کر، نہیں بیویاں پورا ساتھ دیتا ہے۔ بلکہ ماں جی حضرت خدیجہ دا واقعہ پڑھیا جائے تو کیسا حوصلہ دیتا ہے، اللہ دے نبی جی پریشان نہ ہویا جے، اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ تواڈے اندر ایسیاں خوبیاں نے، ایسیاں خوبیاں والیاں نو رب ضائع نہیں کریا کر دے۔ اے وے بیویاں دا کردار، اے وے بیویاں دی ذمہ داری۔ اولاد دے والے نال نبی علیہ السلام نے ہر اولاد نہ پیار کیتا ہے، بیٹیاں نہ بھی پیار کیتا ہے، بیٹیاں نہ بھی پیار کیتا ہے، اگرچہ بیٹے بچپن اندر وفات پا گئے پر آپ دی محبت اس نہ وفات تے آپ دی آنکھاں چو آنسو اس بات تے دلالت کر دینے کہ آپ نے اولاد دے درمیان بھی پورا عدل کیتا ہے، اولاد دے درمیان پورا عدل، تحفے تحائف اندر ہر ایک نو برابر دا حصہ دینا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر آئے، اللہ دے نبی جی میں اپنے بیٹے نو غلام دیتا ہے تے میری بیوی دا جڑا نا اے خواہش سی تسی گواہ بن جو کہ واقعی میں نو بیٹے نو غلام گفٹ دیتا ہے، تے آپ فرما دے نے ہور بیٹے بھی ہے نہیں، جی اللہ دے نبی ہور بھی ہے نے، فرمایا انہاں نو ہی غلام دیتے نہیں اللہ دے نبی انہاں نو غلام نہیں دیتے۔ آپ فرما دے نے جا چلا جا اے ظلم ہے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم تے گواہ نہیں بندا۔ فتق اللہ کو ڈر جو وعدلو بین اولادکم تے اللہ کو ڈر کے اپنی اولاد دے درمیان عدل کرو۔ اولاد دی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ دا حق ادا کرن، آپ نے کیسی ذمہ داری ادا کر کے وکھائی۔ جدوں غزوات ہو گئے نا، فتح ہو گئیاں، فتوحات آ گئیاں، مال غنیمت بڑا آیا تے جڑیاں انصار نے زمینہ دتیاں سن نا بطور بھائی والی،
نبی پاک نے فرمایا انہاں دیاں زمیناں انہاں نو واپس کر دیو تے ایمن انہاں نو بھی زمیناں ملیاں سن ایمن فرماندیاں نے میں تے واپس نہیں دینی حالانکہ نبی علیہ السلام دی صرف پالن والی ہے تربیت کرنے والی ہے جنم نہیں دیتا ایمن نے پالے ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کوئی گل نہیں تسی میری ماواں بجا جے میں تہاڈیاں زمیناں دے پیسے انصار نو دے دینا اللہ اکبر ہے کردار ادا کیتا ہے بیٹیاں دی اولاد دی ذمہ داری ہے اگر اولاد چاہتی ہے قیامت والے دن اللہ اپنی ذات دا سایہ نصیب کرے جس دن کوئی سایہ نہ ہوئے اپنے ماں باپ دی خدمت کرے اپنے ماں باپ دی فرما برداری کرے اپنے ماں باپ دا ادب کرے اپنے ماں باپ دی ہر ضرورت پوری کرے انہاں دی خواہشات نو پورا کرے اللہ قیامت والے دن اپنی ذات دا سایہ نصیب کرے گا تو امام عادل پورا دین دے اندر ہے رب دے حق ادا کرے تاں امام عادل ہے نبی دے حق ادا کرے تاں امام عادل ہے گھر دی چار دیواری تو لے کے عالمی سطح تک اپنی ذمہ داری ادا کرے تاں امام عادل ہے تیری پھر شان بڑی قیامت والے دن سایہ نصیب ہو جائے گا اللہ صحیح معنی اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین